1985 کی بات ہے. اس زمانے میں امریکہ میں رہتا تھا. میرے پاس 2 عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے. میں نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے ایک جگہ میٹنگ ہوتی ہے انٹرفیتھ کونسل کی. انٹرفیتھ کونسل آج تو ذرا زیادہ معروف ہو گئی ہے. 1985 میں لوگ نام بھی نہیں جانتے تھے، مگر امریکہ میں یہ اس وقت شروع ہو چکی تھی. اس میں کیا کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک جگہ پر میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں مذہب سے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں تاکہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا سلسلہ رہے اور ایک دوسرے کے درمیان فاصلے نفرتیں ختم ہو جائیں. ایک اچھا آئیڈیا تھا. میں نے کہا کہ بھئی مجھے وہاں کیوں جانا ہے؟ ان کا اس لیے کہ وہاں پر عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور دوسرے مذاہب والے بھی ہیں. تو ہم نے پہلے ایک عالم کو بھیجا تھا، وہ مدرسے سے پڑھا ہوا عالم تھا. تو وہاں جب گیا تو ان لوگوں نے اس سے سائنس کے سوال پوچھنے شروع کر دیے. اب عالم سائنس تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو وہ سائنس کا جواب نہیں دے سکے تو ان کو لاجواب کر دیتے اور مذاق اڑاتے. تو عالم نے کہہ دیا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا. کہنے لگے پھر ہم نے وہاں پر ایک PhD ڈاکٹر تھا، اس کو بھیجنا شروع کیا. کہنے لگے جب PhD ڈاکٹر کو بھیجا، ان کو پتہ چل گیا یہ سائنس جانتا ہے، تو انہوں نے ان سے سائنس کی باتیں پوچھنے کی بجائے روحانیت کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اب وہ ڈاکٹر صاحب پریشان کہ بھئی میں تو نہیں روحانیت کو جانتا. انہوں نے بھی جواب دے دیا جی میں وہاں نہیں جانتا. ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ انجینئر بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں اور آپ روحانیت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، آپ جا کے اسلام کی نمائندگی کریں. جب میں نے دیکھا کہ بھئی اب یہ بوجھ سر پہ آ ہی گیا تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ جو بوجھ سر پہ ڈالتا ہے اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. میں ان کے ساتھ وہاں گیا، وہاں جا کے تعارف کروایا. میں نے انہیں کہا دیکھیں بھئی میں عالم نہیں طالب علم ہوں. جو آپ مجھ سے بات پوچھیں گے مجھے آتی ہوگی تو میں جواب دے دوں گا، اگر مجھے نہیں آتی ہوگی تو میں اپنے استادوں سے پوچھ کے جواب دے دوں گا. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں کال کر کے پوچھوں گا، یہ میری ذمہ داری، آپ کو جواب ملے گا. وہ کہنے لگے بہت اچھا. خیر میں نے وہاں جانا شروع کیا. اب وہ کبھی تصوف کو چھیڑ بیٹھتے، کبھی عربی کی باتوں کو چھیڑ بیٹھتے اور کبھی سائنس کی باتوں کو چھیڑ بیٹھتے. تو یہ عاجز ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا. ان کو اتنا محسوس ہو گیا کہ ہاں اب ایک ایسا بندہ آیا ہے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکتا ہے، ہمیں بات کا جواب دے سکتا ہے. خیر اس دوران ان کا ایک یہودی ربائی تھا. وہ مجھے جب دیکھتا تھا نا کہ میرے سر پہ عمامہ ہے، جبہ ہے اور ہاتھ میں میرے عصا ہے، تو مجھے دیکھتا رہتا تھا. میں حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنے غور سے کیوں دیکھتا ہے. ایک دن میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے کہتا ہے You always come with a different respective look. یہ الفاظ کہتے ہیں You always come with a different respective look. میں نے کہا کہ اچھا، اس کو اب محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کے وارث تو مسلمان بن گئے، ہم یہودی نہیں بن سکے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبہ تھا، اس کے وارث تو یہ مسلمان بنے، ہم نہ بن سکے. تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے. خیر میں ریلیکس ہو گیا، آنا جانا شروع کیا. اب مزے کی بات ذرا سنیں. ایک دن جب میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ اچھا بھائی نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ جس دین والوں کے پاس جو اللہ کا کلام اترا اس کو کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ، وہ اپنا ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائیں. ہم تورات بھی سنیں گے، انجیل بھی سنیں گے اور قرآن بھی ہم سنائیں گے، تو ہم اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں. اس نے کہا ویری برائٹ آئیڈیا، بیوٹیفل آئیڈیا. اس نے ایجنڈا لکھ دیا کہ جی اگلی میٹنگ میں یہ ہوگا. اب اللہ کی شان دیکھیں، جب اگلی میٹنگ میں گئے تو اس نے جاتے ہی میرا نام لیا، احمد. میں نے ان کو اپنا نام احمد بتایا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے، چلو میرے آقا کا نام ہی ان کی زبان سے نکلے گا اور اس کی برکت سے ہی ان کے دلوں پہ کچھ اثر ہوگا. مجھے کہنے لگے مسٹر احمد آپ نے یہ تجویز دی تھی، اب آپ ہی پڑھ کے سنائیں. زمان میں کہتے ہیں جو بولے وہی کلی کھولے، تو میرے ہی دل میں پڑ گیا. اچھا میں اپنے ذہن میں سورہ فاتحہ کو تیار کر کے لے کے گیا تھا. کیوں سورہ فاتحہ کو تیار کیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آسمانی کتابوں میں نازل کیا اس کو اللہ نے قرآن مجید میں سب کچھ نازل فرما دیا.
اور اللہ نے جو قرآن مجید میں نازل کیا وہ سارا کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل کیا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ کے اندر نازل کیا۔ اس لیے فاتحہ کو کہتے ہیں، یہ اوپننگ پریفیس ہے پورے قرآن مجید کا، فاتحۃ الکتاب، یعنی پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کو وہ سورت سناؤں جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ کر دیا تو وہ لوگ بہت مطمئن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک عیسائی پادری بیٹھا تھا، اس کی باری آئی۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنی کتاب کھولی اور اس میں ان کا ایک ہے پہاڑی کا واز اس کو کہتے ہیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ لگاؤ تو تم دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ یہ وہ بڑا لہک لہک کے اور بڑا جو ہے نا وہ جھوم جھوم کے سناتے ہیں کہ ہم تو ایسے اخلاق کی تعلیم دینے والے ہیں۔ خیر اس نے جب وہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے وہ سیکٹری کو کہا کہ جی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا ایجنڈا تو یہ تھا کہ جس دین والوں کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے وہ سنائے گا، تو میرا کویسچن یہ ہے کیا ان کے پاس انجیل انگریزی زبان میں آئی تھی؟ اب جب میں نے یہ کویسچن کیا کہ انگریزی زبان میں تو نہیں تھی، اب وہ سمجھ گیا کہ اصل تو اللہ کا کلام عبرانی زبان میں اترا تھا، اور آج عبرانی زبان تو دنیا میں ہے ہی نہیں، اور وہ تو ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا، تو ٹرانسلیشن کو تو ورڈ آف گاڈ بھی نہ کہہ سکتے۔ اب وہ پھنس گیا۔ اب وہ پادری میرا منہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیسا پوائنٹ اٹھا دیا۔ اچھا 1 منٹ وہ خاموش دیکھتا رہا اور خاموشی رہی۔ پھر اس کے آگے ایک ربائی بیٹھا تھا، وہ بہت تیز بندہ تھا، بہت سمجھدار عقل مند بندہ تھا۔ اب اس کو بھی پتا تھا کہ جب میں پڑھوں گا اور میرے پاس بھی انگریزی کے نوٹس ہیں تو یہ کہے گا کہ تورات تو ہبرو زبان میں آئی اور ہبرو زبان تو آج ہے نہیں، تو میں کیا بتاؤں گا؟ تو وہ مجھے کہتا ہے مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ لاؤڈ اینڈ کلیئر، مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ لاؤڈ اینڈ کلیئر، کہ اس وقت دنیا میں جتنے ادیان ہیں کسی کے پاس ورڈ آف گاڈ موجود نہیں ہے، صرف ٹرانسلیشن ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اصل کتاب آج بھی محفوظ حالت میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ کہا میں نے کہا الحمدللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔